کہ اگر تم پر وہ غالب ہو جائے تو وہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں، اپنے ہاتھوں سے بھی تمہارا نقصان پہنچائیں گے، اپنا مال سے بھی تمہارے نقصان پہنچائیں گے نہ، تو کیا تم نے اپنے صرف محض بیوی بچوں کی خاطر کافروں سے دوستانہ کرنا یہ کیسے ہوگا؟ کہا کہ ہرگز ایسے نہیں کرنا چاہیے، اور انہیں اپنے راز کی بات بتانا یہ بہت ہی بری بات ہے۔ کون تھا بھائی؟ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله صدق الله المولانا العظيم۔ میرے محترم دوستوں اور سورۃ الممتحنہ آیات نمبر 4 کا 6۔ میرے دوستوں سورۃ الممتحنہ کے اندر سب سے پہلے جو آیتیں گزرے ہیں، پہلے 3 آیات میں حضرت حاطب بن ابی بلتہ کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے، جنہوں نے مشرکین کو ان پر مسلمانوں کی حملے کی تیاری کے سلسلے میں خط لکھا تھا، مگر اس کی اطلاع اللہ نے حضور علیہ السلام کو بدنیا وحی اطلاع کر دی، تو آپ نے وہ خط راستگی سے واپس لے لیا۔ جب اس صحابی سے کوتاہی کی وجہ دریافت کی گئی تو اس نے عذر پیش کیا کہ اس نے یہ کام اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے کیا، یعنی مشرکین سے جو دوستی کر لی، انہوں نے دوستی نہیں تھا کہ ان سے تعلقات بہتر ہو جائے، ان کی بیوی بچوں کی حفاظت ہو جائے تاکہ وہ لوگ ان کی طرف خیال کر لیں۔ اب میرے دوستوں اس بات کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے بذریعہ وحی اللہ کے رسول کو اطلاع فرما دی، پھر اللہ کے رسول نے راستہ ہی سے وہ خط کو واپس لے لی۔ پھر اللہ رب العزت نے سخت نوٹس لیا اور اہل ایمان کو سختی کے ساتھ منع کیا کہ خبردار ان سے دوستی مت کرو، آئندہ اسے حرکت نہ کرے۔ فرمایا کافر اللہ کے بھی دشمن ہے، تمہارے بھی دشمن ہے، اللہ کے بھی دشمن ہے، تمہارے بھی دشمن ہے، لہذا ان کے ساتھ دوستانہ رکھنا سخت نقصان دہ ہوگا۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ تم کفار کے ساتھ کتنا بھی ہمدردی کرنا، کتنا بھی ہمدردی کے اظہار کرو، اگر وہ تم پر غالب آئیں گے تو وہ سخت دشمنی کا سلوک کریں گے اور اپنے ہاتھوں اور زبانوں سے تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ تم اسلام کو چھوڑ کر کفریت کو اختیار کر لو اور کفریت میں داخل ہو جاؤ، یا کم از کم کفریت میں داخل نہ بھی ہو تو کفر والے کام بھی کر لو، کم از کم مسلمان ہوتے ہوئے کفریت والے سلوک کرتے رہنا، یہ ان کی سوچ ہے ایک قسم کی۔ تو اللہ رب العزت نے سورۃ توبہ کے اندر بھی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً، اگر تم پر غلبہ پائیں تو وہ نہ قرابت کا لحاظ کرے اور نہ حاجت ایمان کا، تو ایسے لوگوں کے ساتھ اہل ایمان کی دلی دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ اگر تم پر وہ غالب ہو جائے تو وہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں، اپنے ہاتھوں سے بھی تمہارا نقصان پہنچائیں گے، اپنا مال سے بھی
تمہارے نقصان پہنچائیں گے نہ، تو کیا تم نے اپنے صرف محض بیوی بچوں کی خاطر کافروں سے دوستانہ کرنا یہ کیسے ہوگا؟ کہا کہ ہرگز ایسے نہیں کرنا چاہیے، اور انہیں اپنے راز کی بات بتانا یہ بہت ہی بری بات ہے۔ کون تھا بھائی؟ حضرت حاتب بن ابی بلتہ، جنہوں نے اللہ کے رسول نے جو ایک منصوبہ بنایا تھا، کیونکہ مکے کے مشرکین مکہ نے ایک عہد و پیمان کی، ان لوگوں کے ساتھ ایک شرائط ہوا نا، ایک عہد نامہ بنی، اس میں یہ تھے کہ بھائی مسلمان وہاں جائیں گے وہ واپس کریں گے، اور مکے والے مکے سے کوئی آئیں گے تو یہ مدینے والے وہاں واپس کریں گے۔ اس قسم کی صورتحال میں میرے دوستوں وہ لوگ اس کو برداشت نہیں کر پائے، اس عہد کو توڑ دی، جس کی وجہ سے حاتب بن بلتہ، ان کی بیوی بچے مکے میں تھے، اور مکے میں ہونے کی وجہ سے وہ انتہائی پریشان تھا کہ میرے بیوی بچے مکے میں ہیں اور باقی سارے تو قریش والے ہیں، تو ان کی تو مدد ہو جائیں گے، وہ ان کی طرف خیال کریں گے، لیکن میرے بیوی بچوں کی خیال کرنے والے تو کوئی نہیں ہوں گے۔ اسی وجہ سے ان سے دوستی کا ہاتھ بڑھا کر اللہ کے رسول کی منصوبے کو، اس راز کو اس نے اپنے خطوط کے اندر لکھ کر فاش کرنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی یہ خط اس عورت کو دی، وہ عورت لے کر چل پڑے، اللہ رب العزت نے وحی نازل فرما دی، وحی کی ذریعہ سے اطلاع فرما دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی پیچھے گھوڑے سے بھگایا کہ جاؤ اس عورت سے خط لے لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے سختی سے ان کو کہا یہ خط تم واپس کر دو، وہ واپس کرنے کے لیے تیار نہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگا کہ ہم تمہارے جمع تلاشی لیں گے، اگر تم نے واپس نہیں کی تو اس عورت نے اپنے بال کی چوٹی کے اندر بند کر رکھی ہوئی وہ تھا، پھر وہاں سے نکال کر دے دی۔ اب میرے دوستوں بات یہ ہے، اللہ رب العزت نے فرمان کہ بھائی تم اپنے بھی بچوں کی خاطر، اتنی بڑی راز کی بات، ایمان والوں کی راز کی بات ہے، اللہ کے رسول نے جن باتوں کی مشورے کے تم جاتے ان کو اپنے خطوط کی ذریعے سے ان کو اطلاع کر دو، خبردار یہ تمہارے بھی دشمن ہے، یہ اللہ کی بھی دشمن ہے، یہ تمہارے دوست تو کبھی بھی نہیں بن سکتے، کیونکہ یہ تمہیں اگر مغلوب کر دیں گے، تم ان کی حتا میں آ جاؤ گے تو یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے، اپنے زبانوں سے تمہیں ہر قسم کی تکلیفیں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، یہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ اگر یہ تم پر غلبہ پا جائے تو نہ قرابت کی لحاظ کریں گے، نہ وہ لوگ عہد و پیمان کی لحاظ کریں گے۔